بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا دعوت جب شروع ہوئی تو اشراف قریش میں سے چند آدمی ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے آپ ہٹ جائیں۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کھلم کھلا دعوت تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا، اور قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہ ہو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے کی تکذیب کرے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں تم لوگوں سے سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موسم حج کے درمیان، موسم حج کے ایام میں لوگوں سے یہ کہیں گے کہ محمد کاہن ہیں، نعوذ باللہ۔ ولید نے کہا، نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، چونکہ ہمیں شاعروں کے جتنے اصناف سخن ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص ان کی طرح جھاڑ پھونک نہیں کرتا، نہ گرے لگاتا۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں، آپ بتائیں، آپ ہی ہمیں رائے دیں، آپ ہی ہمیں مشورہ دیں کہ ہم لوگوں کو حج کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ولید کہتا ہے، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے۔ کس کی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر جو مٹھاس تھی، جو ملائمت تھی، جو نرمی تھی، اس کا ہر ایک قاصی اور دانی سارے اس کے قائل تھے۔ تو ولید کہتا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے اور اس کی جڑ بڑی پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بھی بات کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے۔ اس کے اس جادوئی بیان سے، اس کے اس کلام سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات یعنی 11 سے لے کر کے 26 آیات نازل ہوئیں، جن میں چند آیات کے اندر ولید کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ یوں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا
پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکوڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیل بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں پر جاتا، عکاظ جلمزاد کے بازاروں میں بھی جاتا اور آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا جو میسج تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، لوگوں سے آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ بات جو لوگ حج میں آئے تھے ان کی کانوں تک پہنچ چکی اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ محاذ آرائی کے چند مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، ہنسی ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپ کو کمتر سمجھنا اور آپ کی باتوں کو جھٹلانا اور اسے جھوٹ کہنا۔ اس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، طرح طرح کی واہیات باتیں اور تہمتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل برابر بدنام کرتے رہے۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ان کافروں نے کہا ہے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا وہ تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے، آپ کہیں کسی جگہ تشریف لے جاتے تو آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے، یعنی ان کمزور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ان کا استہزاء کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بیان فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ کیا اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ محاذ آرائی کی دوسری صورت آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹے پروپگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر کے شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب
اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور و خوض کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن مجید کے متعلق فرماتے ہیں اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ اعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی ان کا اعتراض تھا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، اور کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو اعتراضات تھے، جو وہ الٹی سیدھی اور واہیات قسم کی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نہایت واضح انداز میں ان کے ان واہیات باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید اور رد کی ہے۔ محض آرائی کی تیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی آفت آ پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہ لا سکے۔ محمد تم میں جوان تھے تو تم میں سب سے پسندیدہ انسان تھے، سب سے زیادہ سچے، سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، چونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھی، آپ کا یہ لقب تھا، آپ اس چیز سے مشہور تھے، صادق و امین کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سچے انسان تھے اور نہایت امانت دار انسان تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ابھی نبوت سے پہلے تمہارے درمیان کس قدر پسندیدہ تھے، اب جبکہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے لگی ہے، یعنی ادھیر ہو چکے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو وہ جادوگر ہیں، انہیں بخدا نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں، ایسا نہیں ہے، بخدا وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں، تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں، نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف سخن بھی ہم جانتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو پاگل ہیں، نہیں بخدا وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا، یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، اور نہ ویسی بہکی باتیں، اور نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں۔ قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست آفت آ پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس جب آیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ آپ تشریف فرما ہوتے، بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی باتیں کرتے اور اللہ کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کی سزا اور اس سے گرفت سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا بخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ گویا کہ نضر بن حارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا رد کرتا اور یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتا کہ محمد جو باتیں کہتے ہیں ان سے میرا جو اپنا قصہ جو میں بیان کرتا ہوں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ محاذ آرائی کی چوتھی صورت سودے بازیاں یعنی اتفاق، سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی اتفاق کر لیا جائے، صلح و مصالحت کر لی جائے، کچھ آپ لے لیں ہم سے اور کچھ ہم آپ سے لے لیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر، یعنی اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں
اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ ابن جریر طبری کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور وہ لوگ 1 سال آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد آؤ، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو۔ اسی طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اعلان کر دیا گیا کہ تم لوگ پوجتے ہو اسے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اسی لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ اس طرح کی صلح و مصالحت اور اس طرح کی آپسی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے معبودوں کو پوجیں اور آپ ہمارے معبودوں کو پوجو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کافرون کے اندر بالکل واضح کر دیا کہ یقیناً مسلمانوں کا رب اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور ان کافروں کا معبود یہ معبودان باطلہ ہیں، جن کی پوجا، جن کی عبادت، جن کی بندگی مسلمان کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔